پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. دورانی صاحب, یہ جو ایک نکتہ ہے پی ٹی آئی کا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, موجودہ حکومت فارم 47 کے تحت بنی ہے, آپ اس دعوے کو, اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ 2018 ہو, 13 ہو یا 2024 ہو. دیکھیے, دنیا کے جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل سسٹم ہیں, میں کہیں پر کسی کو پرفیکٹ نہیں کہتا, ٹھیک ہے, ہر جگہ کچھ نہ کچھ, اگر کوئی ایک سرٹن پرسنٹیج ہے, کہیں پہ 2%, کہیں پہ 5%, کہیں پہ 10%, 2024 میں کتنی پرسنٹ؟ میں آ رہا ہوں اس بات پہ. کہیں پر بھی کچھ ہوا, اس کے لیے آپ اٹھا کے ایک پورے سسٹم کو نل اینڈ وائڈ نہیں کرتے. 2018 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, آر ٹی ایس 35 پنکچر, یہ کھولیں وہ کریں. ان کا ایک ڈپٹی اسپیکر 5 سال تک ڈپٹی اسپیکر رہتا ہے اسٹے پہ, اور وہ سب کو پتہ ہے جی انگوٹھے کیا اور کس طرح سارا کیا پرسنٹیج آپ سمجھتے ہیں کہ ہوئی؟ نہیں, میں پرسنٹیج میں جانا نہیں چاہتا. میں اس بات کے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہے, آپ اس کے لیے انٹائر سسٹم کو, جہاں پر یہ جیتے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, کے پی میں دھاندلی نہیں ہوئی, وہاں پہ تو یہ کچھ نہیں کہہ رہے, پورا کے پی ان کے پاس ہے کیونکہ وہ ان کے پاس ہے. تو دھاندلی, یہ تو ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ جہاں پہ جو ہار جاتا ہے وہ آ کے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ جی ہم ہار گئے, ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, ہم لٹ گئے, ہمارے ووٹ چرا لیے گئے, ہمیں دھمکایا گیا, ہمارے بندے اٹھا لیے گئے, یہ آر او کا الیکشن تھا. تو پھر 18 میں کیا تھا, ہم یہ کہہ رہے تھے. تو آپ کریں اس چیز کو, یہ ایک آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. آپ کے پاس ایک پوری اسمبلی موجود ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے, تو پھر آپ کے لوگ جیتے ہوئے تو ان کی بھی دھاندلی ہے. پھر آپ کے بھی تو آج ممبر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, آپ کے پاس بھی پنجاب اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ابھی بھی سینٹ میں الیکشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے کے پی اسمبلی پوری بیٹھی ہوئی ہے, ایک سی ایم ہے آپ کے پاس موجود ہے. تو پھر ہم یہ کہنے لگے کہ وہاں پر آپ کو دھاندلی نظر نہیں آتی. سو رادر دین بینگ اے میچور پولیٹیشین, لیٹس ایکسیپٹ سم تھنگ فیکٹس اینڈ آگے بڑھیں, رادر دین یہ کہنا کہ ایک بلیم گیم اور ہمارا جو ہے نا وہ مینڈیٹ چرایا گیا. بھائی 2.5 سال گزر گئے آپ کے, جو ہے نا کسی کا کوئی مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, کوئی 2.5 سال میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, ہم سے سب لے گئے. اچھا بھائی, اگر 10% 5% کہیں چوری ہوا, اٹ از ٹائم ٹو سٹ ٹوگیدر, اسی اسمبلی میں بیٹھیں, مذاکرات کریں, پاکستان کو آگے بڑھائیں. آپ صرف آ کے لیگ پولنگ کر رہے ہیں, آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا, ہم بائیکاٹ کریں گے کیونکہ جی ہمارے, تو کیوں آپ کے ممبر استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں؟ اب کمیٹی سے استعفیٰ. دورانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی نہیں صاحب, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بات کی ہے کہ الیکشن چوری نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی, تو پتن رپورٹ جو ہے کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ پتن نے کہا کہ 64 طریقوں سے دھاندلی کی گئی, اور چیف جو آپ کے تھے وہ کمشنر راولپنڈی, انہوں نے کہا کہ 70 ہزار کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے جن کو ہم نے ہرایا, اور اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو اس وقت قاضی فیصل تھے, ہم تمام لوگ ملوث تھے, ٹھیک ہے جی. اور ہمیں جو ہے وہ بالکل ادھر راولپنڈی چوک کے اندر جو ہے وہ سرعام جو ہے موت کی سزا دینی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ پی ٹی آئی کا کارکن تو نہیں تھا, وہ تو آپ کا لگایا ہوا بیوروکریٹ تھا, جس بیوروکریسی کے ذریعے آپ نے مکمل طور پر دھاندلی کی, کیونکہ عدلیہ سے تو آپ کو جو ہے وہ آر او چاہیے نہیں تھے, کیونکہ عدلیہ والے آر او جو ہیں وہ وہاں کم دھاندلی ہوگی, تو انتظامیہ کے اے سی ڈی سی اور ان کو لگا کے آپ نے سارا کیا. ساری دنیا نے دیکھا کہ جیسے پیپر چھینتے رہے, جیسے ہمیں بلے کا نشان ہم سے چھینا گیا, ساری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں. ایک حلقے سے نون لیگ کے کسی امیدوار کا پیپر ریجیکٹ ہوا ہو, 2 حلقوں سے ریجیکٹ ہوئے تو مجھے بتائیں. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی تھے, عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا سزا دے کے, اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو جس طرح پروٹوکول کے ساتھ لا کر لندن میں بیٹھے ہوئے بیل دے کر انہیں اہل بھی کیا گیا, اور الیکشن میں بھی حصہ لے کے دیا. اور پھر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار کے بھی, جو کہ ابھی بھی فارم 47 ہمارے پاس موجود ہے, ہم پہ ریکارڈ کے ساتھ ہیں کے پی میں. میرا چیلنج ہے سینیٹر صاحب سے کہ کسی ایک حلقے کے آپ فارم 47-45 جس جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, لے کر اسی نادر گرمانی صاحب کے شو کے اندر آ جائیں. میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے لے کر آتا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو ہیں, لے کر آ جاتا ہوں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ آپ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں, اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں. جمہوریت سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے, ان کا ووٹ چوری کر کے ووٹ کو اب خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ جو ہے وہ الیکشن کی حد تک ہوتا ہے. اس وقت ہم نے کام کرنے ہیں, جب الیکشن قریب آئیں گے پھر نعرہ لگا لیں گے. یعنی آپ نے لوگوں کو مذاق نہیں, لیکن نہیں صاحب بیٹھنا تو پڑے گا نا, نہیں صاحب لیکن بیٹھنا تو پڑے گا, بات چیت ہی تو, مذاکرات ہی تو تمام مسائل کا حل ہوتا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کی چوری کی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو کہیں کہ آپ چوری ہضم کیے رکھیں,
ٹھیک ہے آگے نیکسٹ چوری نہ کیجیے گا. بھائی یہ عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام نے منتخب کیا ہے عمران خان اس کی جماعت کو, پہلے مینڈیٹ واپس کریں, حکومت چھوڑیں. آپ کو عوام نے حکومت نہیں دی, 17 سیٹوں سے آپ کی حکومت بنا دی. چلے ٹھیک ہے درانی صاحب, اب یہ جو نعیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو آپ ثبوت دیں. جی سب سے پہلے تو میں نعیم صاحب کو بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں, جس چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہے ہیں اسی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ میں انہی کے ہی لیڈر نے اتنا جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ جی لگے گا تو یہ لگے گا ورنہ کوئی نہیں لگا. حالانکہ پروسیجر اس کا کہ جی پہلے لیڈر آف ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن مل کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے, 3 نام یہ دیں گے, پھر 3 نام وہ دیں گے. جب ان میں کنسنسس بلڈ نہیں ہوگی تو پھر ایک کمیٹی فارم ہوگی. تو کمیٹی انہوں نے اس کمیٹی تک بھی یہ کر دیا کہ جی بندہ تو لگے گا تو یہی لگے گا. تو یا تو بندہ تو آپ کا اپوائنٹڈ ہے, پہلی بات, جس آپ کا کانفیڈنٹ, آپ کا نمائندہ, آپ کا بندہ جو کہ اپوائنٹ ہوا ہے تو یہ تو لگانے والا. اگر آپ نے لگایا تو پھر اٹ واز یور بیڈ چوائس, پہلی بات. دوسری بات, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی چوری, یہ چوری صرف پنجاب میں ہوئی ہے. مطلب فرض کریں اگر یہ راولپنڈی کی جی کتنی سیٹیں ہیں یا کہیں پر, میں کہتا ہوں جی 10%, اگر آپ کی ٹوٹل کوئی 350 سیٹیں ہیں, مطلب ریزرو میں شامل کر دیتا ہوں, تو اس پہ کہیں پہ 10% ہوئی. میں باقی 90% کو اس بنیاد پہ ختم نہیں کر سکتا کہ جی کیونکہ ان 10% میں جو ہے نا وہ کوئی بندہ کلیم کر رہا ہے کہ جی یہاں پہ چوری ہوئی ہے. آپ کیا بلوچستان میں کہہ رہے ہیں چوری ہوئی ہے؟ بلوچستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 51 کی اسمبلی ہے, 51 کی, اس میں سے صرف 11 وہ ہیں جو نئے چہرے ہیں. 40 وہ لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائمر نہیں ہیں, جو سیکنڈ ٹائمر ہیں, جو تھرڈ ٹائمر ہیں, جن کی فیملیز, جن کے چاچا ماموں, کوئی فیملی, کوئی والد آلریڈی وہ پولیٹیشینز ہیں, نون فیملیز ہیں. سیم گوز فار سندھ. سندھ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی, سندھ میں بھی یا اسی وہ الیکٹیبلز ہیں, وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے, لوگ موجود ہیں اپنے حلقوں میں. آج آپ دیکھیں کہاں سارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حلقوں میں وہاں پر. ٹھیک ہے, اب ایک منٹ, انہوں نے بہت ساری باتیں کی. اچھا بات کرتے ہیں کہ جی غلط وہ ڈسکوالیفائڈ تھے, ہمارے والے کو ڈسکوالیفائی کر دیا. وہ بھائی اگر آپ نے غلطی کر کے ایک بندے کو غلط کیس کے اندر ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ چیز ٹھیک ہو تو آپ کو اس میں مسئلہ ہے. مطلب آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کس چیز پہ تھی میاں صاحب کی, کوئی یہ تو بتائے کس چیز پہ ڈسکوالیفیکیشن تھی ان کی؟ کہ جی انہوں نے جی وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفیکیشن. کس چیز کی ڈسکوالیفیکیشن ہے آپ کی, یہ تو ذرا بتائیں نا آپ. وہ ایک چیز. اچھا پھر یہ صرف ہمیشہ بات کر رہے ہیں کہ لیکن کہ ہم کس سے مذاکرات کریں. میرا ایک سیدھا کویسچن ہے, آج آن ایئر ہے, بتا دیں ہمیں. یہ کہتے ہیں جی ہم ان سے بات نہیں کرتے تو چور ہیں, یہ ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے نا, آپ کے پاس یہ بتا دیں. ایک منٹ, ہمارے پاس نہیں ہے نا اختیار, بتا دیں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات کرنی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے پالیٹکس میں. اس کا مطلب آپ خود ایک انوائٹ کر رہے ہیں اگلے بندے کو کہ آ جائیں, کہ آپ بیٹھے اور ہمارے ساتھ, تو آپ خود کیوں گھسیٹ رہے ہیں آگے بڑھاتے ہیں, آپ نہ لائیں. بالکل اس کا ہم جواب دیں گے, لیکن کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں کہ جی میں نے نادر سے بات نہیں کرنی ہے. نادر کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے جو ہے نا اس شو میں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اینڈ میں جا کے بات نادر سے کر. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.